अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। कोरोना के बाद दुनिया बदल गई, क्या सियासत भी बदलेगी? आज हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हुकूमती बेंच की तरफ से। शहबाज शरीफ साहब के जो कुछ नए केसेस के हवाले से भी बात की गई है, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। तो अब आगे कोरोना से हमने लेसन्स क्या लिए हैं? क्या एक जो इज्तिमाई दानिश, कौमी यकजहती, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे? आगे हम देखते हैं कि बिल्कुल जो माजी की रविश थी वही कायम रहेगी। आगे जाके बात करेंगे क्या वाकई विफाक और सिंध एक पेज पर नहीं है? प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि नहीं है, जो फैसले होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने की बात होती है तब लगता है कि बिल्कुल एक पेज के ऊपर है। तो भाई ये कब तक सियासत चमकानी है आपने एक दूसरे के एक्सपेंस पर? आखिर में तलबा अब भी कंफ्यूज हैं। बहुत सारी बातें क्लियर कर दी थी शफकत महमूद साहब ने, लेकिन कुछ गैप्स हैं, कुछ ग्रे एरियाज हैं जहां पे जो तालिब इल्म है उनकी बड़ी तादाद फॉल करती है और उनको कुछ सवालात हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कोशिश करेंगे हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हो ताकि आपकी कंफ्यूजन वो दूर की जा सके। प्रोग्राम का हम करते हैं आगाज। सबसे पहले मान का मैं तारुफ करा दूं, सेनेटर शिबली फराज साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बड़ी धुआंधार किस्म की, उसमें शहबाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से बात भी की, उसकी तरफ मैं आऊंगी। लेकिन चूंकि जनरली सबका कंसर्न पहला बात ही कोरोना से शुरू होती है, इस वक्त अगर मैं आपसे कहूं कि डिफाइन कर दीजिए अपनी हुकूमत की पॉलिसी कि इस वक्त क्या एक सेमी लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, पार्शियल लॉकडाउन है, सिस्टमेटिक लॉकडाउन है, ये क्या है जो इस वक्त मुल्क में नाफिज है ओवरऑल मुल्क के अंदर? देखिए मारिया, बात यह है कि ये एक ऐसी वबा है जिसमें कि ज़ाहिर है कि किसी के पास कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है, इसका कोई हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है, न कोई ऐसी कैलकुलेशंस हैं जिससे कि हम कह सकें कि इसको इस स्ट्रेटजी के तहत इसको एड्रेस करना है। नतीजतन हम एज एंड व्हेन बेस्ड ऑन हमारी जो लोकल जो जब से ये शुरू हुआ है उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसकी टेंडेंसीज, उसको देखते हुए हमने स्ट्रेटजी अपनी इवॉल्व करते हैं। अब जब इवॉल्व करते हैं तो उसमें ये है कि इट्स समथिंग वेरी फ्लेक्सिबल, बिकॉज आपके पास जो नई इन्फॉर्मेशन आती है उसके मुताबिक आप अपनी हिकमत अमली को तब्दील करते हैं। अब हुकूमत के पास चॉइस क्या है? वो यही है कि हुकूमत ने ये देखना है कि किस तरह वो कर सके, वो क्या आया वो कंप्लीट लॉकडाउन अफोर्ड कर सकती है, कितने अरसे के लिए कर सकती है, वो आया सस्टेनेबल है नहीं है। हमें यही अंदाज़ा हुआ कि जब ये शुरू के दिनों में जब हुआ तो उसमें थोड़ी सी हमें कामयाबी हुई और काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि कम से कम 70% तक उसमें कंप्लाइंस थी। लेकिन जो वक्त गुजरता गया तो उससे ये ज़ाहिर हुआ कि जो दूसरा उसका जो कोलेटरल डैमेज हो रहा था वो ये हो रहा था कि उन लोगों के जो झाड़ीदार मजदूर होते हैं, जो छोटा काम करते हैं, नौकरियां करते हैं और जिन डेली वेजर्स हैं, तो उन पे बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा और उसमें एक बड़ी ही सख्त किस्म की एक क्रंच आया उन पे लोगों की तरफ से। तो फिर उसमें लोगों ने एक शायद ये सजेस्ट किया और ये अंदाज़ा हुआ कि हमें मेरा ख्याल है कि निकलना होगा, और उसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने ऐसे जगहों को स्टॉप किया या ऐसे जगहों को लॉकडाउन किया जिसमें कि एहतमाल हो कि जिसमें कि लोग इकट्ठे हो सकें। अभी क्या क्या लॉकडाउन है? बिकॉज ट्रांसपोर्ट आप लोग खोल रहे हैं, मॉल्स खुलने वाले हैं, पंजाब वाले खोल रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या लॉकडाउन? देखिए इसमें यह है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स ये तो बंद हैं और इसके साथ साथ इस किस्म के जहाँ पे के कांग्रीगेशंस हों, लेकिन हमने बदकिस्मती से देखा कि कल बहुत बड़े कांग्रीगेशंस हुए, उसको बुरी तरह से फ्लाउट किया गया जो भी SOPs थे। अब देखें इसमें जो है ना, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल बड़ी मुफस्सल और बड़ी ही कम्प्रिहेंसिव किस्म की ब्रीफिंग भी की, अवाम से ताउन का वो भी किया, उनको बताया भी कि इसको हमारी क्या मजबूरी हैं जिसकी वजह से हम इसको खोल रहे हैं। अवाम नहीं सुन रही ना, लेकिन अवाम नहीं सुन रही। देखें अब गैर जिम्मेदारी का इलाज तो किसी के पास नहीं है। रियासत को पता चलना चाहिए ये हो सकता है और नहीं हमने रियासत सख्त मैसेज दे सकती है कि भाई अगर आप गैर जिम्मेदारी का करेंगे मुजाहरा तो फिर फाइन्स होंगे, सजाएं होंगी। बिल्कुल, देखिए जी फाइन्स और वो तो जरूर होने चाहिए, और हमने ये भी देखा कि हम आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो वक्त गुजर रहा है तो हमारी जो सलाहियत है इसको मॉनिटर करने की बेहतर हो रही है। हम डाटा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और हम 500 से ज़्यादा ऐसे मकामात हैं जो कि हमने उनको सील कर दिया है। इसी तरह हम ये भी देखेंगे कि जब एक चीज़ है जिसमें कि कोई डिसिप्लिन नहीं हो रहा तो फिर ये चीज़ें होंगी। जहाँ पे हॉटस्पॉट्स बनते हैं तो हम उसको लॉकडाउन करेंगे। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि वी आर इन अ कैच-22 सिचुएशन, वेदर वी सेव ओनली लाइव्स, whether we save the livelihood. So अभी पॉलिसी एग्जैक्टली इसीलिए मैंने पूछा कि क्या है कि ये लॉकडाउन को आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ये है, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तीतर आधा आधा बटेर? Let's say कि it's a selective lockdown. Selective lockdown, ठीक है ना, because we want this economy
टू मूव फॉरवर्ड, कोई लोगों का जो कारोबार है वो चले, लेकिन एट द सेम टाइम देखें ना, कई मुल्कों में ये साबित हुआ है कि अगर आप जो SOPs हैं, जो आप हिफाजती तदाबीर हैं, अगर उनको आप उन पे अमल करें तो हम बड़े उससे नहीं होता हुआ नजर आ रहा ना, लेकिन नहीं होता हुआ नजर आ रहा। एक हफ्ते में लोगों ने आपको क्या फीडबैक दिया? आपने खुद तस्वीर देखी है मॉल्स के अंदर, बाजारों के अंदर, क्या है? बिल्कुल, तो इसमें तो यही है कि अभी हम अभी इसको एक दिन हुए हैं, अभी अगले आने वाले दिनों में हम इसको मॉनिटर करेंगे और हम देखेंगे कि जिस तरह के अभी तक आपने देखा है कि जो भी हमारी प्रोजेक्शंस थी बेस्ड ऑन सर्टन मॉडल्स, उसकी बुनियाद पे हमने यही देखना है कि आया ये हमारी कैपेसिटी क्या है, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी क्या है। मेरा ख्याल है कि हम 6 महीने तक अपने उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हमारी जो फिगर्स हैं, डेथ की फिगर्स हैं, उसको सस्टेन कर जाएंगे 6 महीने तक। तो ये बेस्ड होगा, डेटा बेस्ड होगा कि क्या हमारी प्रोग्रेस क्या हो रही है। आपको ये इमेजेस परेशान कर रहे थे जो आपने देखे हैं कि लोग जो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि अगर आपने बात ना मानी तो हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल। कल ऐसा लगा कि जैसे मजीद रिवॉर्ड किया गया है और चीजें खोल के, बजाय इसके कि सख्ती थोड़ी की जाती कि भाई आप SOPs पे नहीं कर रहे अमल, लगता है कि सब खोल दो, खुली छुट्टी है, ठीक है, अल्लाह मालिक है। नहीं, बात ये थी कि इसमें बेसिकली था ट्रांसपोर्ट का, बाकी सब चीज़ें तो पहले से भी कही हुई थी, लेकिन एक गैप था कि वो लोग जो कि अपने कामों के लिए जाना चाहते हैं, और अगर आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दी तो आपने एक ऐसी सिचुएशन कर दी जिसमें कि आपने इजाज़त तो दे दी है, आपने उसके सामने खाना तो रख दिया, लेकिन आप उसने उसके हाथ बांध दिए, वो खा नहीं सकता। मकसद ये था कि जो ट्रांसपोर्ट है, चूँकि वो लोग जो गरीब लोग हैं वो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है, देखिए जी, कि हमने इस वैल्यू चेन में जो एक गैप था उसको हमने हटाया, बाकी तो वही चीज़ें हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाहिर है कि अवाम से रिक्वेस्ट की है, बार बार की है, लेकिन एक स्टेज आएगी जिसमें कि हम मजबूर हो जाएंगे और वो बड़ा इफेक्टिव किस्म का लॉकडाउन होगा। रिट नहीं है ना, आपसे मौलवी हजरात हैं, वो अपनी बात मनवा जाते हैं, ट्रेडर्स अपनी बात मनवा जाते हैं। कल जुलूस निकला, नहीं रोक सकी रियासत कहीं पे, सिंध हो, विफाक हो, KP, हर जगह दिखाया हमने जी, हर जगह। तो रिट आपकी चल किस पे रही है? बिकॉज पेरेंट लग रहा है कि वो आपको बता रहे हैं क्या करना है, बजाय कि रियासत बताए कि आपने क्या करना है। जी नहीं, मैं किसी हद तक तो आप जो कह रही हैं, जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं, बात ये है कि हुकूमत किसी हद तक तो वो बर्दाश्त कर लेगी एक किस्म का जो एक लैक ऑफ डिसिप्लिन कह लें, या हुकूमत की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अमल ना करना, लेकिन फिर हुकूमत के पास, स्टेट के पास बहुत पावर भी है, और हम इसको फिर सख्ती के साथ हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बिकॉज देखें, बात यह है कि हमारा काम है आसानियाँ पैदा करना, आवाम का काम है ताउन करना। अगर वो ताउन नहीं करेंगे तो जाहिर है कि फिर हम खुदकुशी के एक मैसिव उसमें तो हम नहीं जा सकते, और ना हमारी गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो ये उस चीज़ की खमाजी करता है कि हम चाहते हैं कि चीज़ें देखें, क्योंकि इसका कोई टाइम फ्रेम है नहीं, बदकिस्मती सी टाइम फ्रेम नहीं है कि आप कहें कि जी अगर जिस तरह अब रोज़े हैं 1 महीने के लिए, लेकिन अगर पता ना हो कि जी कब ख़त्म होंगे तो फिर ज़ाहिर है ज़रा मुश्किलात होती हैं, ज़रा वो होती हैं। इसी तरह इसका पता नहीं है, जब पता नहीं है तो ज़ाहिर है कि वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। सर, लेकिन कुछ टेस्ट केसेस हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जिन्होंने मिस हैंडल किया, उनकी टेक्निक से लहदा थी, जिन्होंने बिल्कुल ठीक हैंडल किया उनकी टेक्निक से लहदा थी। लग ऐसे रहा है कि ये जो हमारे केसेस ऊपर जा रहे हैं, और जैसे ही ऊपर जा रहे हैं हमने लॉकडाउन खोल दिया, और अब अल्लाह मालिक है। मैं सीरियसली बता रही हूं, बात नहीं है। देखिए, हमारी फैक्ट्स और फिगर्स जो है ना, वो भी कोई चीज़ होती है। बावजूद इसके कि जितने भी हमने इंडिस्कशंस हमने वो की हैं अपने अमल में, जो डेथ रेट है, अल्लाह ताला एक बंदा को भी नहीं वो करना चाहिए, लेकिन ताला का फजल है। आप कह सकती हैं कि जी टेस्ट कम हुए हैं, इन्फेक्टेड केसेस कम हुआ है, लेकिन अमवात जो है ना आप नहीं छुपा सकते। और ये अमवात भी मैं कई उसमें देखिए, मुझे कई दफ़ा पता चलता है कि कई जगहों पे, मैं आई एम फ्रॉम सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उसमें यही होता है कि कई जगहों पे ये भी ऐसे भी लोग किया कि आप इसको डिक्लेयर करें कि कोरोना से की वजह से ये इसकी डेथ हुई है। अच्छा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो हमें इस वक्त इतने एक्सट्रीम साइड पे नहीं जा सकते जिस तरह अमेरिका या और ममालिक में हो सकते हैं। एंड अगेन बहुत सोसाइटीज ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हम बदकिस्मती से नहीं है, बिकॉज हमें ये चीजें नहीं सिखाई गई कहीं। तो इसमें हमें तो अवाम से ताउन की वो दरख्वास्त करनी होगी, बिकॉज कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये समझाना चाहिए लोगों को। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इसके एक इंतजामी इशूज भी है। सिंध के साथ आपकी जो वर्किंग रिलेशनशिप है, 2.5 महीने बाद अल्लाह से खैर से अल्लाह करके
بن گئی ہے اب. لیکن وہاں سے آج بھی کہا گیا, ناصر شاہ صاحب کی اگر میں بات سنوا دوں کہ جی وفاق کی طرف سے کچھ دیا نہیں جاتا, کوئی وینٹیلیٹر نہیں دیا گیا. کیا کہہ رہے تھے جی, ذرا وہ سنیے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ضرور این ڈی اے میں سے کچھ سپورٹ آئی ہے, جس کا بہت بڑے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہم نے اتنے ماسک دے دیے, اتنے پی پی کٹس دے دی. ویسی نہیں ہے, ہمیں کچھ سامان ضرور ملا ہے, لیکن جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹری اسٹیبلش کر دی, ایسا نہیں ہے. وینٹیلیٹر ابھی تک ایک نہیں ملا. ابھی فیصلہ آیا تھا 31 مئی تک کے لاک ڈاؤن کا, اور اس میں کہا گیا تھا یہ چیزیں کھلیں گی, باقی نہیں کھلیں گی, لیکن بعد میں پھر دیگر چیزوں کے لیے کہہ دیا گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب لیڈ لیں, وہ ایک فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. پرائم منسٹر صاحب واضح طور پر ایک پروگرام دیں, پورے پاکستان میں اس پر عمل ہوگا. یہ کیا پرابلم ہے؟ بیکاز این سی او سی میں آپ لوگ تمام لوگ بیٹھ کر سامنے یہ دل کی بڑھاس نہیں نکال لیتے, پھر یہ باہر آ کر یہ کیا گلے شکوے ہوئے؟ نہیں دیکھیں, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک پیٹرن ہے سندھ حکومت کا. این سی او سی میں بالکل ہر فیصلے, اور جن میں کہ وزرائے اعلیٰ ہوتے ہیں ہر صوبوں کے, اور وہاں پہ بڑا کنسنسس ہو جاتا ہے. وہ ادھر سب کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں, when they go back وہ پھر پالیٹکس شروع کر دیتے ہیں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ سے نہیں دیا, مطلب ہے کہ وہ بلاول بھٹو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ایک پیسہ نہیں دیا. یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ ہمارے احساس پروگرام کو دیکھیں, اس میں پرومس وائز وہ بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے کہ کس صوبے کو کتنے پیسے ملے ہیں. اسی طرح جتنے بھی اور ہیں, جہاں تک کہ اکوپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, that is a blatant lie, ماریا. آپ این سی او سی کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو یہ ساری فکس اینڈ فگرز ٹو دا لاسٹ ڈاٹ آپ کو ملیں گی, جس میں کہ کس صوبے کو کیا کس تعداد میں, چاہے وہ وینٹیلیٹرز ہو, ماسکس ہو, پی پی ای ہو, یہ اور جتنا بھی اکوپمنٹ ہے اس کے سلسلے میں جو اس سے ریلیٹڈ ہے, وہ سارے کا بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے تعداد سمیت. وہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ میں یہاں سے آپ کو فون سے بتا سکتا ہوں, لیکن آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو ان کا سارا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا جائے گا. بیکاز اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ یہاں پہ ایگری کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کی ایک ڈفرنٹ قسم دے پلے پالیٹکس آن. کیا حاصل کر لیں گے اس پالیٹکس سے؟ یہ پلے پالیٹکس بیکاز دے وانٹ ٹو شو کہ وی آر گڈ. اور یہ بار بار کا کہنا دیکھیں کہ جی حکومت جو ہے تو یہ روز فیصلے بدلتے ہیں, کوئی ہم روز فیصلے نہیں دیتے. پہلے دن سے ہمارا جو اسٹریٹجی تھی ہم اسی کے مطابق ہیں, بڑی کلیئر ہے, بڑی افیکٹو ہے. دیٹس وائی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی بھی سر کلیئر اینڈ افیکٹو نہیں ہے نا, بیکاز وزیر صاحب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, پنجاب میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کے اگلے دن. دیکھیں ہر صوبے کا اپنی ریالٹیز ہیں. آپ خیبر پختونخوا is different than Sindh. Sindh is different than Balochistan. Balochistan is different than Punjab. تو قومی پالیسی تو نہیں نظر آ رہی. قومی پالیسی بیسیکلی یہی ہے جی کہ آپ اپنے بنیادی جو ایک اوور آل وہ ہے ڈیسیژن کا, وہ ہے کہ آپ نے اوپن اپ کرنا ہے, بد نظر رکھتے ہوئے کہ جو آپ کی جو پالیسیز ہوں, آپ کے جو ایکشنز ہوں, ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہوں, وہ اس چیز کو نہ ڈسکس کریں کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں, جو چھوٹے کاروبار والے لوگ ہیں, وہ آ سکیں, کاروبار چل سکے منیمم لیول پہ. اس سے بڑی سکسیس کیا ہو سکتی ہے ہماری, کہ آپ نے پورے اس کرائسس میں, جہاں پہ امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں میں لوگ دے ہیڈ اے رن آن دا سٹورز, جہاں پہ چیزیں غائب ہو گئی تھی, کچھ نہیں مل رہا تھا. پاکستان ڈسپائٹ اس کے, اس حکومت نے ایسی ہوئی کہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں, کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی ہے. یہ پازیٹیو چیزیں ہیں جی. دیکھیں یہ کہنا کہ جی وہ ہے, یہ اس میں اسٹریٹجیز چینج ہوتی رہیں گی, یہ ہے ہی. دیر از نو فکسڈ رول. دس از ناٹ میتھمیٹکس جس میں کہ ایک فارمولا ہے, آپ وہ چینج نہیں ہو سکتا. سو آپ ری ایکٹیو طور پہ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں؟ ری ایکٹیو نہیں, ہم فیکٹس اینڈ فگرز کو ہم دیکھ کے اس کے مطابق ہم جو ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں پہ کہ ڈسپلن میں بہت زیادہ بلیٹنٹلی وہ ہو رہا ہے, اس میں جو ہے تو ہم وہ کریں گے. آج اگر ہم کل روکتے تو پھر جو ہے تو وہ کہتے کہ جی یہ تو پھر کروانا بات ہے. تو دیکھیں حکومت جو کہ آلٹروئسٹکلی سوچ رہی ہے, اس کو اس کی نہ ویکنس سمجھنا چاہیے اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دے ڈونٹ نو وٹ دے آر ڈوئنگ. وی آر ویری کلیئر, آور اسٹریٹجی از ورک. ہماری جو حکمت عملی ہے وہ کامیاب جا رہی ہے. اور یہ بار بار کہنا کہ جی یہ ادھر یہ ہو رہا ادھر ہوا ہے, میرا خیال ہے یہ اس کاز کو ہیلپ نہیں کرے گا. سر کامیاب تو بھی آپ کو 2 ہفتے بعد پتہ چلے گا نا. ابھی آپ نے جو ہم آج کی بات کر رہے ہیں ہماری, ابھی تو اس لیے ابھی تک ہم کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے, کیونکہ پیچھے تک ایک طرح سے لگ رہا تھا کنٹرول میں معاملات. آج جب ٹرانسپورٹ بھی کھل جائے گی, سب کچھ بھی, دیکھیں یہ میرے لیے خود بڑا مشکل سوال ہے پوچھنا. مجھے اندازہ ہے کہ لوگوں کی زندگی مشکل ہے, لیکن یہ انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں. بالکل. تو جب آپ نرمیاں کرتے جائیں گے اور کیسز کی اٹھان ہوتی جائے گی, تو پھر اگلے 2-3 ہفتے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا نا کہ آپ کی یہ پالیسی, یہ فیصلہ, یہ رسک ٹھیک تھا یا نہیں تھا. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پرائم منسٹر لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کر ان کو گھروں پہ بٹھائیں. بالکل, یہ تو آپ پولیس یہ نہیں کر سکتی. ہماری آلریڈی سیکورٹی فورسز آر اسٹریچڈ آؤٹ, ٹھیک ہے. جب تک لوگ نہیں ہوں گے نا ہماری ڈسپلن, جب تک لوگوں کو یہ احساس ذمہ داری نہیں ہوگا
کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ ہم نے اپنے یہ جو احساس ذمہ داری ہے اس کو ہم نے جگانا ہے, اور ہم نے, اور نہیں ہوگا جہاں پہ کہ اگر ہوئی تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ تماشائی تو نہیں بن کے رہے گی, ہم بالکل ایکٹ کریں گے, اور ہم سلیکٹیو لاک ڈاؤن کر بھی سکتے ہیں جن ایریاز میں اگر یہ ایک اس کا جو ڈسپلن ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تو اس پہ ہم بڑے سختی سے عمل کریں گے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور اس کے اندر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو شہزاد اکبر صاحب نے کچھ مزید انکشافات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اس کا یہ ریبٹل آیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم ایل این نے پریس کانفرنس جو ہے اس کے جوابی کی ہے. عطا تارڑ صاحب نے اس کو جو سم اپ کیا ہے وہ آپ کو سنوا دیتے ہیں, پھر ہم ان کا رسپانس لے لیں گے. جی, معاون خصوصی برائے نام نہاد احتساب صاحب, پرسوں تک تو آپ اربوں روپے کی بات کر رہے تھے اور آج بات آئی ہے 49 لاکھ کے اوپر. تو یہ نیب کا پرانا وتیرہ ہے جس کا آپ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. آپ جو نیب کو ہدایات جاری کر رہے ہیں اور آپ کو اس وقت فکر یہ ہے کہ نیب اتنی تیزی سے ایکٹ نہیں کر رہا جتنی تیزی سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹ کرے. یہ کویشچن بار بار ہوتا ہے کہ دو وزراء بیٹھ کے نیب کی جو باتیں ہیں اس کو پریس کانفرنس میں بیان کر دیتے ہیں, پھر اب کیوں نہ سمجھا جائے کہ آپ لوگ اثر انداز بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر, اور یہ یہاں تک کہتے ہیں جی کہ آپ تو ترجمان بنے ہوئے, یہ نیب کو باتیں کرنی ہے, دو وزراء کر بات کر رہے ہیں سارے. نہیں, یہ تو اس میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو پریس کانفرنس آج ہوئی تھی جس میں کہ شہزاد اکبر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یہ جو حقائق ہیں, یہ جو انفارمیشن ہے, دیکھیں ایک تو یہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے جو کہ آپ کہیں کہ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے, لیکن ہونی چاہیے آپ کی منسٹری کے پاس ہونی چاہیے یا نیب کے پاس ٹیکنیکلی نہیں, نیب کے پاس بھلے ہو یا نہ ہو. ہم نے تو جو ہمارے پاس, دیکھیں ہماری گورنمنٹ اسی بنیاد پہ آئی تھی کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, ہم نے ہر ان لوگوں کے پیچھے جانا ہے یوزنگ آل ریسورسز. یہ تو ہمارا ایک وہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن کھوج لگانی ہے. ہم صرف اس پہ تو نہیں بیٹھے ہو سکتے کہ جی یہ کوئی کسی دن جو ہے تو کوئی ریویلیشن ہوگی. لیکن ڈیو پروسیس ہے نا, وہ عدالتوں میں جائیں, وہاں پہ جمع کرائیں سب کچھ, بجائے اس کے کہ پریسر کے لیے آپ کو دے دیں. دیکھیں بجائے اس کے کہ یہ ماریا میمن یا شبلی فراز کے بارے میں یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا, اگر ہے تو بالکل کریں, میں جواب دوں گا. اب دیکھیں ہماری جو یہ چینی اور اس کی کمیشن, آٹا کا کمیشن تھا, اس میں اسد عمر نہیں پیش ہوئے, اس میں رزاق داؤد نہیں پیش ہوئے, اس میں چیف منسٹر پزدار نہیں شامل ہوئے. ہم نے تو کوئی پریس کانفرنس باہر نہیں کی کیونکہ جوابی الزام لگانے کے لیے کوئی پریس کانفرنس ہوئی نہیں جس کے جواب میں آپ کرتے ہیں. نہیں, یہ تو جب بھی ان کو نیب کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ پہلے پریسر کر دیتے ہیں سر. اس میں نہیں, آج یہ پریسر کرتے آپ نے ہونے دو نیب میں کارروائی. یہ ہے کہ ماریا ہم نے تو یہ کیسز جو پہلے والے, یہ تو پرانے کیسز ہیں, تو اس میں آ کے یہ کیوں کمپلین کرتے ہیں آفٹر ایوری وہ ان کی جو وہ ہوتی ہے پیشی ہوتی ہے, اس کے بعد آ کے تو یہ پورا ایک دربار لگاتے ہیں اور پوری پریس کانفرنس جس میں کہ اندر کچھ ہوا ہوتا ہے اور باہر آ کے کچھ کہتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں آپ میڈیا میں لڑ رہے ہیں. نہیں, ہم نہیں میڈیا میں لڑ رہے ہیں, ہم تو عوام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ. عدالت میں جانے سے پہلے آپ میڈیا پہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. عدالت میں تو دیکھیں ہم نے دیکھا ہے, آپ نے کتنے کیسز دیکھے ہیں, کتنے کیسز ہیں جو کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے, ان کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ یہ بھی کہہ رہے کیا ہوا نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں دیکھیں ہمارا کام تو عوام کو تو بتانا ہے, بیکاز ہمارے پاس پروف ہے, ہمارے پاس یہ سالڈ پروف ہے. بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جو بینیفیشری ہوتا ہے, جو چیک لکھتا ہے, وہ سارا وہ اس کو آپ انڈو کر نہیں سکتے ہیں. زیادہ بہتر اسٹریٹجی کیا ہے, آپ عوام کو بتائیں یا عدالت کے اندر جا کے ان کیسز کو اینڈ تک پروف کر کے ہم کریں گے. ابھی ہم نے کیا, لیکن ہمارا یہ فرض بناتا ہے. دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ہم ووٹ لے کے آئے ہیں اسی ایجنڈے پہ کہ ہم نے اس ملک میں ان لوگوں کو پکڑنا ہے جنہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا ہے, اور اس سلسلے میں جو بھی ہمیں فائدے ملے, جو بھی ہمیں وہ پروف ملیں گے وہ ہم عوام کے سامنے لائیں گے. ہم تو عوام کے وہی ہمیں لائے ہیں, انہی کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ہم کیوں اس میں فارمیلٹیز میں جائیں کہ اس کے ادارے وہ بھی ہوں گے اور وہ کیسز ریفرنسز فائل ہوں گے. آپ کو کوئی آپٹک پرابلم نہیں لگ رہا کہ دو اگر گورنمنٹ بیٹھ کے وہ کہہ رہے کہ انویسٹیگیٹرز کو آپ لوگ انفلوئنس کرتے ہیں. not at all. اگر یہ if they have not done anything wrong they should not be worried. وہ جواب دیں, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی 1 ارب سے اب 59 لاکھ پہ آ گئے ہیں, یہ کیے. ان کو چاہیے کہ جو سوالات اٹھائے ہیں, پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایلیگیشن لگاتے ہیں, دوسرا اس کا جواب دیتا ہے, بجائے اس کے کہ نہیں جی اس نے بھی تو چوری کی تھی, آپ نے بھی کی تھی. No, that is not the answer. آپ کریں,
لیکن ہم نے تو یہ ہماری پولیٹیکل رسپانسبلٹی ہے, یہ ہماری ڈیموکریٹک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے ساتھ شیئر کریں. اگر یہ غلط ہو ہمیں سو کریں, وہ ہمیں عدالت میں لے جائیں نا. وہ ہم نے تو کہہ دیا کہ آپ کے خلاف ہم نے یہ ثبوت ہے ہمارے, ہم دکھاتے ہیں ٹرانزیکشن وائز, چیک نمبر وائز, نام وائز, ہر چیز کے بارے میں ہم بتاتے ہیں. تو آپ کے وزراء جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی عید سے پہلے یا بعد میں گرفتاری ہونی ہے, تو نیب ٹارزن ہے تو وہ ادھر سے بھی پکڑے گا تو ادھر سے بھی پکڑے گا, تو یہ وہ ایسے اپنے سیاسی بیانات دے رہے ہیں. وہ ان کی اپنی وہ انڈورس نہیں کرتے آپ لوگ, وہ پالیٹکس میں ہیں بڑے عرصے سے. تو آپ کو گرفتاریاں وغیرہ آپ کو لگتا ہے کوئی ہے مستقبل قریب کے اندر کسی؟ نہیں, میری تو گرفتاریوں سے زیادہ میری تو یہ ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ پروسیکیوشن بہتر ہو اور وہ کیسز اپنے فائنلٹی تک پہنچیں, جلدی پہنچیں, ڈیلی ٹرائل ہو اور عوام کو پتہ چل جائے کہ کس نے کیا کیا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم اداروں میں انٹرفیئرنس نہیں کرنا چاہتے. ہم نے ان کو آزاد ضرور کیا ہے, تو اس لیے ہم یہی چاہیں گے کہ ہم شیئر کریں گے عوام کے ساتھ. بالکل یہ ہمارا اگین ایز اے سیٹ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں. پارٹی اسٹریٹجی بھی بظاہر نظر آ رہی ہے نا کہ لوگ پہلے فرنٹ فٹ پہ جا کر اس کو کریں. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا. بریک پر جائیں گے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں, ان کے مسئلوں کا حل ہم چاہیں گے ڈھونڈیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے طلبہ جو ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے. ویسے تو بڑی کلیئر پالیسی وفاقی حکومت کی طرف سے اور صوبوں نے اس کو انڈورس کیا ہے, دے دی گئی ہے, لیکن کچھ گیپس ہیں, کچھ گرے ایریاز ہیں. اسٹوڈنٹس کے کچھ کویشچنس تھے, بہت ساری تعداد میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کوشش کریں گے کہ ہم ان سوالات کے جوابات آج آپ تک پہنچا سکیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ حکومت پاکستان نے تمام اخبارات میں اشتہار دیا ہے اور بڑا کلیئرلی بتا دیا جی کہ ہونے کیا جا رہا ہے. وہ ہم آپ کو دوبارہ بتانا چاہتے ہیں جنہوں نے وہ اشتہار نہیں پڑھا یا جن کو نہیں معلوم کہ ابھی تک کی حکومت نے جو پالیسی ڈیوائس کی وہ ہے کیا. تو اپنی سکرینز پہ آپ ذرا اپنی نگاہیں جما لیجئے. میٹرک اور جو انٹر کے امتحانات منسوخ ہوئے ہیں, اس کے حوالے سے حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ 9ویں اور 11ویں کے امتحانات نہیں ہوں گے, انہیں 10ویں اور 12ویں میں پروموٹ کر دیا جائے گا. یہ بہت کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ 10ویں اور 12ویں کے طلبہ 9ویں اور 11ویں کے نتائج کی بنیاد پر میٹرک اور انٹر پاس کر پائیں گے. یہ بھی بہت کلیئر بات ہے. اور انہیں 3% اضافی نمبر بھی ملیں گے. شاید یہ جو امپروو کرنا ہو لوگوں نے ان کے لیے یہ پروویژن رکھی گئی ہو, لیکن اس میں کافی پرابلمز ہیں, کافی سوالات ہیں اسٹوڈنٹس کے, تو اس کو ہم تھوڑا فوکس کریں گے. اس کے بعد جو اگلا بات کہی گئی ہے کہ یعنی کہ 60% نمبر حاصل کرنے والے کو 63% نمبر دیے جائیں گے اور فیصلوں کا اطلاق سرکاری اور نجی تمام تعلیمی اداروں کے اوپر ہوگا. یہ تو بہت کلیئر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. آگے بڑھ کے اور اس کو جو کلیئر کیا ہے, کہا گیا ہے کہ 4 کیٹیگریز کے طلبہ ستمبر میں خصوصی امتحان دے سکیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو 11ویں کے نتائج سے غیر مطمئن ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ڈیفائننگ ایئر ہے ان کے پروفیشنل کریئر کا کہ انہوں نے کیا آگے سبجیکٹس لینے ہیں, ان کو پروویژن دی گئی ہے. چند مضامین میں جو فیل ہو گئے تھے ان کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ ستمبر کے اندر امتحان دوبارہ دے سکیں گے. 40% سے جو کم رزلٹ تھا جن کا, ان کو بھی کہا گیا کہ وہ دے سکتے ہیں دوبارہ امتحان. یا کمپوزٹ امتحان دینے والے جو ہیں ان کو بھی یہ سہولت دی جائے گی کہ وہ ستمبر میں خصوصی امتحان دے سکیں گے. جو طالب علم اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے امتحانات دینے کے خواہاں ہوں گے, حالات کے تناظر میں ایسا اگر ممکن ہوا, یعنی کہ اگر ممکن ہوا ان کو اکوموڈیٹ کر پائے, تو ان کے امتحانات لیے جا سکتے ہیں. حکومت نے جو تمام کیپیسٹی اور یہ تمام ایشوز دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے. تقریباً 40 لاکھ بچوں کے 9ویں, 10ویں, 11ویں اور 12ویں کے ایک ساتھ امتحانات کا رسک نہیں لے سکتے, یہ وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے کہا. آپ کو یہ بتائیں کہ چاروں صوبائی وزرائے تعلیم اور جو دیگر متعلقہ حکام تھے ان کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں یہ متفقہ فیصلے کیے گئے ہیں. سو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ تمام صوبوں کے اندر جو یہ بات ہے اس کا اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سیدھا معاملہ ہے جن کا, ان کے لیے تو بڑی کلیئرٹی ہے, وہ تو بڑے ہنسی خوشی سے کچھ پچھلے جب سے اعلانات ہوئے ہیں وہ تو بڑے خوش ہیں, اور کاش یہ بھی کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ہم امتحان محنت کر کے آگے گئے, لیکن یہاں کچھ لوگوں کو آسانی سے آگے جانا پڑ گیا. پرابلم یہ ہے کہ کچھ ایک جو گرے ایریاز میں لوگ آپریٹ کرے, وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے شاید امپروو کرنا ہے, ان کے اور سبجیکٹس انہوں نے ڈفرینٹ لیے ہیں یا کچھ اور ایشوز ہیں, وہ کیا کریں گے, وہ بڑی تعداد ہوتی ہے. سو طلبہ کے مسائل پر میں نے سوچا کہ آج
सवालात हम पूछेंगे और दोबारा हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो है दावत दी है डॉक्टर तारिक बिनोरी साहब, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। एक मीटिंग होनी थी, उसके बाद जो कुछ फैसले सामने आए हैं ये हम उनसे पूछेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर एस.एम. तारिक रफ़ी साहब वाइस चांसलर जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल स्कूल्स और बाकी जगहों पर जो है टेस्ट होंगे वो आगे होंगे, जुलाई में होते हैं, या फिर जो नया रिवाइज्ड एक मार्कशीट बनेगी इसमें काफ़ी वक्त लगेगा, तो लोगों का क्या तालीमी साल तो नहीं उसका हर्ज होने जा रहा? ये कुछ हमारे सवालात हैं जो हम उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया दोनों हज़रात का। डॉक्टर तारिक बिनोरी साहब, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, सर आपसे आगाज़ करूंगी। ये जो हुकूमत ने वैसे क्लियरली बता दिया है कि ये नंबर जो है कुछ 3% ज़्यादा भी मिलेंगे और उसके अलावा ये भी होगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ पेपर्स के अंदर। जो क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ रहे थे वो ये है कि हमारे जिन्होंने कुछ इम्तिहानात कंपोजिट है ये करना है, तो ये इसकी ज़रा क्लैरिटी दे दीजिए सर कि ये सितंबर में आपको इंतजामात कर पाएंगे या थोड़ी बात आगे भी जा सकती है, या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इस पूरे प्रोसेस को। अमल तो देखें, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री का काम है। एचईसी का काम तो एफएससी के बाद शुरू होता है। जी। लेकिन चूंकि मैं उस मीटिंग में मौजूद था तो ये मैं आपको बता दूं कि फैसला यही हुआ है कि 11th के रिजल्ट्स को हम कंसिडर करेंगे एज उनको मल्टीप्लाई करके और फिर 3% ऐड करके। 3% इसलिए कि हमने पिछले हिस्ट्री में ये देखा है कि जनरली लोग 11वीं से 12वीं में अपने नंबर्स इंप्रूव करते हैं, तो ऑन एवरेज चूंकि नंबर्स इंप्रूव होते हैं तो उसकी वो गुंजाइश दे दी गई। लेकिन ये कि वो लोगों के रैंक ऑर्डर में फर्क नहीं आएगा, तो जिसने एडमिट होना है वो अपनी रैंक की वजह से एडमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है उनके जो नंबर्स हैं वो अभी बोर्ड्स तैयार कर लेंगे। अब चूंकि किसी एग्जाम की जरूरत नहीं, तो वो इंशाल्लाह हमें जून जुलाई में नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर अपना एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सर एडमिशन का प्रोसेस आपको लगता है कि इस दफा थोड़ा सा आगे डिले होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो कितना डिले हो सकता है? जी, उसमें देखें, जहां तक के कैम्ब्रिज के रिजल्ट्स का और एफएससी के रिजल्ट्स का ताल्लुक है तो वो तो अब हमें पता है कि हमें टाइम पे मिल जाएंगे। ओके। अलबत्ते अगर हमने जहां पे टेस्ट करने होते हैं तो वो टेस्ट 15 जुलाई से पहले नहीं हो सकते, और 15 जुलाई के बाद भी अगर डिले हुआ तो फिर उसमें मजीद मुश्किलात आ सकती हैं। तो हमने गुंजाइश रखी है कि थोड़ी सी डिले शायद इसमें आ जाए, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हत्तल इम्कान हम अपने सेमेस्टर को अपने टाइम पे ही शुरू करें। तो मगर इस वक्त हम जो है जो 11वीं के रिजल्ट्स के बेसिस पे जो एफएससी का रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे बोर्ड्स एफएससी का, उसी को लेके हम एडमिशंस का फैसला करेंगे। प्लस जो हम खुद अपने एडमिशन टेस्ट जो यूनिवर्सिटीज देती हैं तो जैसे कन्वीनियंस हुआ उसके हिसाब से दें। ठीक है, ठीक है। तारिक रफ़ी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी सर, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग स्कूल्स, मेडिकल स्कूल्स, उनका बड़ा डिफाइनिंग ईयर होता है, और अनफॉर्चुनेटली अब ऐसे सूरत हाल में थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई सारे स्केड्यूल की। सर आप देखते हैं कि आगे इसमें तालीमी साल में थोड़ा सा फर्क आएगा, सब थोड़ा आगे जाएंगे, या बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे हम, वो साइकिल चलता रहेगा? आपको क्या लग रहा है, क्योंकि कुछ टेस्ट भी लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ स्कूल्स एडमिशन के लिए? देखिए, मेडिकल का तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेडिकल के अंदर हमारा प्रोसीजर ये होता है कि इनिशियली तो एफएससी का और रिजल्ट आता है और ए लेवल्स का रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट के बाद हम बच्चों का एक एंट्री टेस्ट लेते हैं। जी। वो जो एमडी कैट कहलाता है, उस टेस्ट की बुनियाद पर फिर हम एक एवरेज कैलकुलेट करते हैं, जिसमें तकरीबन 50% वेटेज दिया जाता है बच्चों के एमडी कैट के रिजल्ट को, और अप्रोक्सीमेटली 40% एफएससी के और 10% मैट्रिक के रिजल्ट को दिया जाता है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है। अब क्योंकि कुछ बच्चों को ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है कि वो अपना इम्प्रूव कर सकते हैं सितंबर के इम्तिहान में देकर, या कुछ बच्चे जो है जो अपना 40% से कम उनका है वो स्कोर को बेहतर करना चाहते हैं तो वो सितंबर में दें। नॉर्मली हमारे यहाँ जो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है एग्जामिनेशन का, ये जुलाई टू अगस्त कंप्लीट हो जाता है। अब ये सितंबर में अगर बच्चों को ये ऑप्शन दिया जाता है तो जाहिर है वो बच्चे इसीलिए ऑप्शन अवेल करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस इम्तिहान में एंटर हो और वो कम्पीट कर सकें।
ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے جو فرسٹ ٹائم بچے فیس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو ایم ڈی کیٹ کے ایگزام میں بیٹھنا ہوگا. تو پہلے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا رزلٹ آ جائے ایف ایس سی کا اور اے لیولس کا. اس کے بعد پھر ان میں جو بچوں کا 60% کا اسکور ہوتا ہے ان کو پھر ہم الاؤ کرتے ہیں کہ دے کین سٹ ان دا ایگزام فار ایم ڈی کیٹ. اور پھر جب وہ اس ایگزام میں بیٹھیں گے پھر ان کا تو آئی تھنک کہ اس دفعہ ایم بی بی ایس کے داخلوں میں سملرلی شاید تھوڑا بہت ڈیلے ہو، جو نارمل پروسیجر ہے اس سے شاید 1-2 ماہ کا فرق پڑے، لیکن کوشش یہی ہے کہ یہ اپنے وقت پر ہو جائیں. لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید اس میں تھوڑا سا ہمیں ڈیلے ہو. لیکن جو سیشن ہمارا ایم بی بی ایس کا شروع ہوتا ہے وہ عموماً شروع ہوتا ہے سارے پاکستان میں 1 جنوری سے نیکسٹ ایئر سے. اور پروسیجر سارا داخلوں کا جو ایک لمبا پروسیجر ہے جس میں بچوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے آن دا میرٹ بیسس، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہمیں سارے نام بھیجنے پڑتے ہیں پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل کو بائی 30th of March. So I hope that by that time we will be able to complete the whole procedure and it will not be that much delayed. ٹھیک ہے، یعنی میں سمجھ جو پا رہی ہوں کہ ادھر آپ کے اینڈ پہ تھوڑا سا ڈیلے ہوگا، لیکن موسٹ پروبلی جو سیشن ہے وہ وقت پہ ہی شروع ہوگا کیونکہ آپ کے پاس یہ مارجن ہے اس کو کور کرنے کا. یہی انڈرسٹینڈنگ ہے میری؟ جی ہاں، ہمارا سیشن کیونکہ 1 جنوری سے عموماً شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور ہمارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو کور کر پائیں گے. ٹھیک ہے، تو ان اسٹوڈنٹس کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو وہ ہوگا جنہوں نے لینا ہے ایڈمیشن، جو آلریڈی جو کوئی فرسٹ پروف ہے، سیکنڈ پروف ہے، جو اس اسٹیج پہ ہوں گے. یہ باقی یونیورسٹیز کے بھی حوالے سے بھی میں اس لیے پوچھ رہا کہ ہمیں سمجھ میں یہ میکنزم کیا ہوگا آگے. تو وہ بھی پروموٹ ہوں گے، ان کے امتحانات آپ لوگ بعد میں لیں گے یا ان کے لیے کیا بنا رہے ہیں آپ اسٹریٹجی؟ اس میں دیکھیں ایم بی بی ایس کے اندر آپ جی اس کے بعد آپ کے پاس آؤں گی بنوری صاحب. جی طارق رفیع صاحب. جی دیکھیں ایم بی بی ایس کے جو امتحان ہے میڈیسن کا، یہ خالی تھیوریٹیکل ایگزام نہیں ہے. یہ کسی بھی جنرل یونیورسٹی کے ایگزام سے میڈیکل یونیورسٹی کے ایگزام بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارے پاس جو ہے پیشنٹس کا جو ایگزامینیشن ہے، پیشنٹس کے اوپر جو اسٹوڈنٹس کی ڈیلنگ ہے، دیٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا ایگزامینیشن. آج ہی ہم نے ایک میٹنگ کال کی تھی ایچ ای سی کے انسٹرکشنز کے اوپر کہ ہم اپنا فارمولا بنائیں یا اپنی اسٹریٹجی بتائیں. تو آج ہم نے پورے سندھ کی تمام میڈیکل یونیورسٹیز کی ایک میٹنگ کال کی تھی اور ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ جو ہمارے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس ایگزام ہوتے ہیں یہ اینول سسٹم پر ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس دسمبر تک کا ٹائم ہے کہ ہم یہ ایگزام دسمبر میں کرا سکتے ہیں کیونکہ اینول ایگزام دسمبر تک ہوتے ہیں. تو وی ہوپ کہ بائی 15th of August conditions will improve and the students will be able to come back اور وہ شاید اپنی کلاسوں میں آئیں. تو پھر ہم سوشل ڈسٹینسنگ اور ایس او پیز کے ساتھ بچوں کا سب سے پہلے تو ہم نے وارڈ میں جو ہاسپٹل پوسٹنگز ہیں وہ کمپلیٹ کروانی ہے. اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایگزام کرا لیں گے. اس بات پر بھی ہماری آج یہ بات ہوئی ہے کہ ہم ان بچوں کا ایگزام جو ہے وہ آن لائن بھی کرا سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہمارے سیمسٹر سسٹم والے ہیں ان کا ہم نے یہ طے کیا، جس طرح ہمارے اسکول آف نرسنگ ہے، فزیو تھراپی ہے، فارمیسی ہے، ان کے ایگزامز جو ہے وہ سیمسٹر کے ہم پہلا سیمسٹر ہے اس کو تھوڑا سا لیٹ کر کے سیکنڈ سیمسٹر کے ساتھ گیپ دے کر کرا لیں گے تاکہ دونوں سیمسٹر ایک ہی سال میں کور ہو جائے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ مور اور لیس اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا مارجن ہے کہ لوگوں کا بچوں کا تعلیمی سال زیادہ اس پہ فرق نہیں پڑے گا، آپ لوگ مینیج کر پائیں گے. یہ میں آپ کی بات سے سمجھ پائی ہوں. میں آپ کی طرف آؤں گی بنوری صاحب. یہ جو فارمولا ہے یہ تو میڈیکل اسکولس کے لیے سر، باقی بہت سارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جو انجینئرنگ اسکولس کے اندر جانا ہے اور ہر یونیورسٹی پرائیویٹ ہے، جو یہ پبلک یونیورسٹیز ہیں، سرکاری یونیورسٹی ہیں، تو وہ فارمولے کب تک آپ لوگ فارمولیٹ کر پائیں گے، مطلب مکمل کر پائیں گے؟ دیکھیں ایڈمیشنز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. جی میڈیکل کے ایڈمیشنز دیر سے ہوتے ہیں، باقی یونیورسٹیز کے ایڈمیشن جلدی ہوتے ہیں، وہ نارملی اگست میں ہو جاتے ہیں. تو ہمارا اب یہ ایکسپیکٹیشن نارملی ہوتا ہے کہ سپٹمبر میں سیمسٹر شروع ہو جائے. زیادہ سے زیادہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 1-2 ہفتے کی گنجائش رکھیں بیکاز آف دی انسرٹنٹی، لیکن کوشش کریں کہ سیمسٹر ٹائم پہ ہی شروع ہو. اگر یہ 1-2 ہفتے کی ڈیلے بھی ہو تو پھر وہ آگے سمر میں جا کے اگلے سال سمر میں ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں تاکہ پھر سیمسٹر اپنے ٹائم پہ واپس آ جائے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انٹرنل جو پروموشن کے ایگزام ہے فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر، سیکنڈ ایئر سے تھرڈ ایئر ایٹسٹرا، یہ سارے ایگزامز ہونے ہیں. اس میں یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے، طارق رفیع صاحب نے بھی بتایا کہ جو ایگزامز ایسے ہیں جس میں پریکٹیکل چاہیے، تو اس میں تو آئیدر دا پریکٹیکل پارٹ اور دی انٹائر ایگزام، وہ اس وقت تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ ہم کلاسز نہ شروع کریں، لیکن کیمپس کے اوپر ہم وہ آپریشن شروع کر دیں. لیکن باقی 80% ایگزام جو ہے ہم وہ دوسرے طریقوں سے بھی لے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے
تو وہ ہم ہر ایک کی کیپیسٹی کو ایسیس کر رہے ہیں. ان سے اس وقت ہم نے پالیسی مانگی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, اور اس پالیسی کی بیسس کے اوپر پھر ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ وہ کس ٹائپ کا ایگزام ان کے لیے موزوں ہے. اچھا پروفیسر, ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ستمبر میں دوبارہ امتحان لے سکتے ہیں, تو یہ فرق نہیں آئے گا جن کا آلریڈی سارا رزلٹ بن چکا ہوگا اور وہ بچے ان کا رزلٹ لیٹ آئے گا, تو یہ ساتھ ساتھ ایک ہی سیشن میں جا سکیں گے؟ یہ نہیں, ان میں دیکھیں چیز یہ ہے کہ جنہوں نے سپٹمبر میں لینا ہے تو نارمل ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی اسٹوڈنٹس جن کو پہلے کسی وجہ سے بھی پہلے راؤنڈ میں ایڈمیشن نہیں ملی, وہی اپنے گریڈز امپروو کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ ان کو ایڈمیشن مل جائے. تو اس میں پھر پروپورشن اسی طرح سے کم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ ایڈمیشن جن کو مل جاتی ہے مناسب جگہ پہ تو وہ پھر آگے نہیں آئیں گے. سو اٹ ول بی اے مچ اسمالر کوہورٹ, اور اس کے لیے ہم ایک اسپیشل ایڈمیشنز کا پروسیس کریں گے اور ان کا سیمسٹر لیٹ ہوگا, مطلب دے ول ناٹ جوائن ان دی نارمل سیمسٹر. اوکے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا. میں نے کو سوچا تھا بیسک سے آج ان کو کور کر لیں. آف کورس جیسے جیسے آگے صورتحال ڈیولپ ہوگی ہم اس ایشو پر ضرور اپنا فوکس رکھیں گے. اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی بڑی یہ الجھن تھی, لیکن ہم نے بیسکلی آپ کو تمام جو اس کا فریم ورک ہے وہ بتا دیا کہ اگر آپ کسی پروفیشنل یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیک اینڈ پہ کیا تیاری ہو رہی ہے, اور امتحانات میں اگر آپ اپنے امپروومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد آگے کس طریقے سے آپ کے مختلف زینے جو ہیں وہ طے ہوں گے. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, یہی سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ آج پاکستان میں جو کل بات رپورٹ ہوئی ہیں وہ 33 ہیں, اور یوں کل ملا کر پاکستان میں جو اس وقت فگرز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. 38,799 ابھی تک جو ایکٹیو کیسز کنفرمڈ کیسز ہیں, جن میں سے جو ایکٹیو ہیں وہ 27,085 ہیں. 834 اموات ہو چکی ہیں پاکستان میں آج کی تاریخ اگر ہم دیکھیں اس تک. یہ رپورٹڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر. ریکوریز جو ہے وہ 10,000 سے زیادہ ہے, اور اس میں اگر ہم اموات کی بات دیکھیں تو سندھ میں 255, پنجاب میں 245, سب سے زیادہ خیبر پختونخوا ہے جی 291, 291. اب وہاں پر ٹیسٹ سب سے کم کیے گئے ہیں ابھی تک, اور کیسز جو ہیں وہاں پر اتنے زیادہ نہیں ہیں 3,774, لیکن اموات وہاں پر سب سے زیادہ ہیں. سو یہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے. اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دینا مت بھولیے گا. اب تک خیال رکھیے. خدا حافظ.